وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے میں نصیحت کرنے کے تعلق سے قرآن کریم کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اسی مناسبت سے وہی آیات کریمہ دو آیتیں 27ویں پارے میں سے اور چند آیات کریمہ 30ویں پارے میں سورہ اعلیٰ کے آخر کی آیتیں تلاوت کی. ستائیسویں پارے کی جو دو آیتیں تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. 30ویں پارے میں جو آیتیں تلاوت کی ان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کیجئے، سمجھائیے اگر نصیحت کرنا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. آگے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت قبول وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور نصیحت قبول کرنے سے وہ بندہ کترائے گا جو بدبخت ہوگا. الذی یصلی النار الکبریٰ، اور فرمایا آگے کہ ایسے بندوں کا جو بدبخت ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کو آگ میں ڈالے گا جو بہت بڑی آگ ہے. آگے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کہ جس آگ میں ڈالا جائے گا وہ آگ ایسی خطرناک آگ ہے کہ بندہ پھر اس میں جلے گا نہیں، اس میں جلنے کی وجہ سے اس کی موت نہیں آئے گی، بندہ اس میں مرے گا نہیں. آپ دنیا کے اندر دیکھیے، دنیا کی جو آگ ہے، اگر کوئی بندہ اس آگ میں چلا جائے تو جانے کے بعد اس کو جلدی ہی نکال لیا جائے، تب بھی وہ بندہ کتنا جل جاتا ہے اور کتنا پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی حالت کتنی بگڑ جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ اگر کچھ دیر بندہ آگ میں پڑا رہے، دنیا کی آگ میں، تو کچھ دیر پڑے رہنے کی وجہ سے
بندے کو اس کی جو تکلیف ہوگی اس تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور انجام یہ ہوگا کہ موت واقع ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی اور جان اس کی چلی جائے گی، اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دنیا کی بقیہ اور دوسری تکلیفیں ہیں۔ جب کوئی بھی تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو بندے کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ جو آگ ہوگی جہنم کی آگ، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فرمایا اس آگ کے اندر بندہ مرے گا نہیں، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز ہے۔ وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے اتنی زیادہ سخت، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی آگ میں جب بندہ جلتے جلتے باقی نہیں رہتا، مر جاتا ہے، تو جب جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ سخت ہے تو اس آگ میں تو جاتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے جسم اور روح کا ایک سسٹم بنایا ہے، تو دنیا میں روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور نکل کر چلی جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ آخرت میں جب اس جسم کے اندر روح ڈالی جائے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالی جائے گی، پھر اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ پھر تو اس کو جتنی بھی تکلیف ہوگی وہ اس کو سہنی پڑے گی، برداشت کرنی پڑے گی۔ اور فرمایا کہ جہنم کی آگ کی تکلیف اور جہنم کا عذاب قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں اس کی حالت کو بیان کیا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آگ ایسی آگ ہوگی کہ بندے کے جسم کو وہ آگ ایک ایک وقت میں 70 جگہ سے جلائے گی، آگے جلائے گی اور پیچھے سے اس کا جسم دوبارہ بنتا چلا جائے گا۔ ابھی ایک حصے کو جلایا، اس میں تکلیف ہو رہی تھی، اس کو جلانے کے بعد آگے والے حصے کو جلایا، اس میں تکلیف شروع ہو گئی، پیچھے والا صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد آگے والے کو جلایا، پیچھے والا صحیح ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے رات اور دن، رات تو وہاں ہوگی نہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا کہ وہ آگے سے جلتا چلا جائے گا، پیچھے سے بنتا چلا جائے گا، پھر پیچھے سے جلے گا، آگے سے بنے گا، آگے سے جلے گا، پیچھے سے بنے گا۔ فرمایا اسی طرح سے اسے مستقل عذابات دیے جاتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں موت تو آئے گی نہیں، ثم لا يموت، بندہ مرے گا ہی نہیں، وہاں کتنی تکلیف ہو جائے، فرمایا کہ وہاں مرنے کا نہیں، ثم لا يموت فيها، اور آگے فرمایا ولا يحيا، اور وہ جو زندگی ہوگی جہاں پر وہ مرے گا نہیں، جب موت نہیں آئے گی تو زندہ رہے گا نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ زندگی بھی ایسی ہوگی کہ اسے زندگی بھی نہیں کہا جا سکتا، ولا يحيا، کہ پھر وہ اس میں زندہ بھی نہیں ہوگا، مرے گا بھی نہیں اور موت زندگی بھی نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کبھی کبھی جب کوئی بندہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اب اس سے کوئی آ کر کے بات کرے تو وہ بات نہیں کر سکتا، کوئی اس سے کوئی بات معلوم کرنا چاہے تو وہ بتا نہیں سکتا، اس سے آ کر کے عزیز و اقارب پوچھتے ہیں بتاؤ مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو، تو کوئی جواب نہیں ملتا۔ اب کوئی پوچھنے لگے کہ ہاں بھائی ان کا کیا حال ہے، کہ صاحب کوئی حال وال نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، تو نہ تو وہ مرنے میں ہیں اور نہ جینے میں ہیں، ان کی زندگی ایسی ہو گئی کہ نہ تو کوئی ابھی انہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے، اور نہ ہی ان سے کوئی جواب آپ کو مل سکتا ہے، تو وہ اپنی حالت نہیں بتا سکتا
وہ اپنی کوئی بات عرض نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، لیکن زندہ ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ حالت بنتی ہے، تو فرمایا ایسی حالت جہنم میں ہوگی کہ نہ تو وہ اسے موت آئے گی تکلیف کی وجہ سے، کہ تکلیف بے انتہا ہوگی، تو اس کو موت بھی نہیں آئے گی، اور تکلیف بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں زندہ ہوں ولا یحیا۔ تو اب میں نے گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو تکلیف ہوگی، یہ جو عذاب دیا جائے گا جہنم کے اندر، کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ اس آگ میں ڈالا جائے گا جو بہت بڑی آگ ہے، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اور اس میں نہ اسے موت آئے گی اور نہ وہ زندہ ہوگا۔ تو یہ اوپر سے جو ذکر چل رہا ہے وہ کاہے کا ہے؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ نصیحت کیجئے، سمجھائیے، اگر نصیحت نفع بخش ہے۔ تو آگے فرمایا تھا سیذکر من یخشی، نصیحت قبول کون کرے گا؟ جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا، جس کے دل کے اندر خدا کا ڈر ہوگا، جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، وہ بات کو مان لے گا۔ اور یہ ڈر کیسے آئے گا؟ اس کے لیے بتائیں کہ طلب چاہیے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ طلب۔ جب طلب ہوگی تو بندہ تلاش کر لے گا چیزوں کو، جس چیز کی طلب ہوگی۔ تو اب اگر اسے یہ طلب ہے کہ بھئی مجھے نماز پڑھنی چاہیے، پڑھنی نہیں آتی تو سیکھ لے گا۔ جی چاہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، کہیں کوئی سمجھانے والا مل گیا تو فوراً سن لے گا کہ ہاں بھائی سناؤ، میرے فائدے کی چیز ہے۔ کہنا سننا نفع پہنچاتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ کہتے سنتے رہیے، سمجھاتے رہیے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ نصیحت قبول کون کرے گا؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا تھا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، نصیحت قبول کرنے سے کون بچے گا؟ اپنے آپ کو کون بچائے گا؟ کون کترائے گا؟ فرمایا کہ وہ جو اشقا ہوگا، اور اشقا کے معنی کیا ہے؟ بدبخت، کہ جو بدبخت ہوگا وہ بچے گا۔ ایک ظاہر سی بات ہے، کوئی بندہ سمجھا رہا ہے تو وہ تنخواہ نہیں مانگ رہا آپ سے، وہ آپ سے کوئی اس کا بدلہ نہیں چاہتا، وہ آپ سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہے، وہ آپ کی محبت میں آپ کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی یہ میرے بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے ایک حق ہمارے اوپر رکھا ہے سمجھانے بجھانے کا، اب وہ تو خیر خواہی کریں اور ہم کیا کریں؟ ہم اس کے ساتھ میں روگردانی کریں، ہم اس سے اعراض کرنے لگیں، منہ پھیرنے لگیں۔ تو بتاؤ کہ ایک آدمی تو خیر خواہی کر رہا ہے، ہمدردی کر رہا ہے، اور ہم اس سے روگردانی کر رہے ہیں، تو بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ایک بندہ چل کر آیا، مسجد سے اٹھا اور ہمارے دروازے پر پہنچا، ہمیں سمجھانے کے لیے آیا، اور ہم نے کہہ دیا ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ صاحب، ایک بندہ تمہاری فکر لے کر کے آیا ہے کہ تم قبر کے عذاب سے کیسے بچ جاؤ، ایک بندہ تمہاری فکر لے کر کے آیا ہے کہ تم آخرت کے عذاب سے کیسے بچ جاؤ، ایک بندہ آپ کی اتنی بڑی فکر لے کر کے آیا ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، تو آپ نے اس سے کہہ دیا کہہ دو کھانا کھانے ابھی نہیں آ سکتے اٹھ کر، اب ابھی یہ کھانا ہی کھا رہے تھے، یہ تو چلے گئے بیچارے، ان کا کوئی قرض تھوڑا ہی تھا۔ لیکن ایک بندہ آیا دوسرا والا، کوئی آفر لے کر کے آ گیا، وہ پتہ لگا فلاں صاحب آئے بھائی آفر لے کر کے، اچھا چلو جلدی سے بیٹا کھولو، اور آپ دسترخوان وہیں لگا دو۔ دنیا کے لیے آپ نے دسترخوان اٹھا دیا اپنا، وہاں لگا دیا، تھوڑے سے نفع کی خاطر، وہ بھی کوئی یقینی نہیں ہے، ابھی اس کا بھی کوئی پتہ تھوڑی ہے ابھی کہ وہ نفع مقدر میں ہے کہ نہیں، ایک امید پر آپ نے وقتی طور پر اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ خود بھی اٹھ گئے، آپ نے بچوں کو بھی لگا دیا،
اور آپ اس کے لیے ہر طرح سے بیچنے کو تیار ہیں وقتی طور پر تھوڑے سے نفع کے خاطر. اور ایک بندہ مسجد سے آیا تھا کائے کے لیے؟ تمہاری آخرت کی فکر کو لے کر کے. آپ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائیں, آپ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی والے راستے پر آ جائیں, آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں, آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے. ایک بندہ اس کی فکر لے کر کے آیا تھا, آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہہ دو جاؤ ان سے ابھی نہیں آ سکتے, کھانا کھا رہے ہیں ابھی. تو قرآن کیا کہتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, آپ نے جو اس سے بچایا ہے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے, تم بدبخت ہو. وہ تو تمہاری خیر خواہی میں آئے تھے, تمہاری ہمدردی میں آئے تھے, وہ تمہارے دروازے پر آئے تو تم سے کوئی یہ تھوڑی کہیں گے وہ بھائی نماز پڑھ لو, تو اب میں نے تم سے نماز پڑھنے کہا تو لاؤ مجھے اس کی تنخواہ دو. وہ تم سے پیسے تھوڑی مانگنے آئے. کوئی آدمی اگر سمجھا رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے تو یہ اس کی ہمدردی اور خیر خواہی تو ہے. اب ہم اس سے منہ پھیر رہے ہیں, روگردانی کر رہے ہیں, اعراض کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بدبختی ہے. اب آگے پھر ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا قرآن نے کہ جب تمہاری یہ سوچ بن گئی کہ یہ تو فالتو کے لوگ ہیں, فالتو کی باتیں کرتے ہیں, ارے ان کی باتوں کو کیا سننا, انہیں تو یہی کام ہے, روز آ جاتے ہیں پریشان کرنے کے لیے رات میں, انہیں تو بس یہی کام ہے. پونا سے آئے لوگ, ارے میاں بس یہ تو خالی لوگ ہیں. علی گڑھ سے آئے لوگ, بنگلور سے آئے, گجرات سے آئے, کہاں کہاں سے چل کر کے لوگ آتے ہیں. ارے میاں یہ تو خالی لوگ ہیں, کوئی خالی آتا ہے. ہم نے دیکھا بڑے بڑے بزی لوگ آتے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے وہ آ رہا ہے, کوئی انجینئر ہے وہ آ رہا ہے, کوئی وکیل ہے وہ آ رہا ہے, اور آپ ان سے اگر مل کر کے ان کے پاس بیٹھ کر کے ان سے بات کریں گے, پوچھیں گے آپ, تو بتائیں گے آپ کو ہم کتنے بزی ہیں. لیکن وہ آتے ہیں اور کائے کے لیے آئے, صرف بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. اور ہم نے اپنے گھر بیٹھے تیری چڑھا لی, ہم نے روگردانی کی, ہم نے گھر بیٹھے. ایک بندہ اتنا لمبا سفر کر کے اتنی لمبی قربانی دے کر آیا, اور ہم نے گھر بیٹھے بالکل ہاتھ جھاڑ دیے یوں کر کے. تو بتاؤ یہ بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اگر تم نصیحت قبول نہیں کرو گے تو تم دنیا میں تو سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ہاتھ جھاڑ دیے, لیکن تمہارا انجام ہمارے پاس کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ, ہم تمہیں اب اس کی وجہ سے آگ میں ڈالیں گے. یہاں پر جو ذکر چل رہا ہے اس صورت میں, وہ نماز کے اوپر نہیں چل رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو سزا دیں گے, روزے کے اوپر نہیں چل رہا ہے کہ روزہ رکھو گے تو سزا دیں گے, اس کے اوپر نہیں چل رہا ہے ذکر کہ تم اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو سزا دیں گے. یہاں پر جو ذکر چل رہا ہے وہ اس کا چل رہا ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی. اب دیکھو یہ فری کی سزا ہے. ہم بات مانے نہ مانے وہ بات تو بات کی ہے نا, لیکن سننے میں کوئی پریشانی تھوڑا ہی. تو ہم بلا وجہ میں اس سزا کے مستحق بن جاتے ہیں. کوئی بھی بندہ ہمارے پاس آیا, چند منٹ سمجھائے گا, اور زیادہ تر یہ لحاظ کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی ایسا وقت مل جائے ہمیں سامنے والے کا جو وقت اس کا فارغ ہو. ہم کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں, طے کرتے ہیں کہ یار کون سے وقت میں لوگ زیادہ جڑ سکتے ہیں, کون سا وقت جو ہے ایسا ہوگا جو لوگوں کے کم مشغولی کا ہوگا. تو ہم حساب لگا لیتے ہیں کہ بھئی مغرب سے عشاء تک یا عشاء کے بعد میں, لیکن لوگ نہیں آتے, شیطان نہیں آنے دیتا. اسی وقت میں لوگ ڈپوں پر بیٹھے ہیں, چوراہوں پر بیٹھے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, گلی کوچوں میں ادھر ادھر بس وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہاں پر بات چل رہی ہوتی ہے, ہم جاتے ہیں باہر بلانے کے لیے تو سب ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, ہاں چلو چلو آ رہے ہیں ابھی, اور خالی فالتو میں بیٹھے ہوتے ہیں. جبکہ یہ چیز تو ایسی ہے, دیکھو صحابہ کے ایمان کو آپ سوچو تھوڑا سا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا آمینو کما آمن الناس, ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ صحابہ لائے. کیسے ایمان لاؤ؟ جیسا کہ صحابہ لے کر کے آئے. تو اب صحابہ کے ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنایا کہ ایسا ایمان چاہیے جیسا صحابہ کا ایمان ہے.
تو اب دیکھو صحابہ کا ایمان بنا کیسے تھا ایسا؟ صحابی کے اندر یہ عادت تھی اور ان کے اندر یہ جذبہ اور شوق تھا کہ گھر میں بیٹھے اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم فارغ ہیں تو گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکلیں یہ سوچ کر کے کہ کوئی دوسرے صحابی ملیں گے تو ان سے ایمان کی باتیں کریں گے۔ گھر سے نکلے ایک صحابی ملے، سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، الحمدللہ، آؤ بیٹھو، ایمان کو تازہ کریں گے، ایمان کی باتیں کریں گے۔ بتاؤ ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کبھی ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ آج ہم گھر سے اس لیے نکلیں کہ ہمیں کوئی اللہ کا بندہ ملے، چلو ایمان کو تازہ کریں گے، ایمان کی بات سیکھیں گے، ایمان کی بات بولیں گے؟ اور ایمان کے اعتبار سے تین طرح کے انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تین کوالٹی ہیں ایمان کی، تین کیٹیگری۔ تو ایک کیٹیگری میں تو آتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام، اور ایک کیٹیگری میں آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام انسان، اور ایک کیٹیگری میں آتے ہیں فرشتے۔ آپ دیکھیے فرمایا کہ فرشتوں کا جو ایمان ہے وہ غیب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مشاہدے کے ساتھ ہے، وہ جنت بھی دیکھ لیتے ہیں اور جہنم بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ آسمانوں کے نظام اور سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے ایمان کی جو سطح ہے وہ بالکل برابر ہی رہتی ہے ہمیشہ، کبھی گھٹتے بھی نہیں اور بڑھتی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں، انہیں تو اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ یقینی طور پر فائنل ہو گیا۔ اب حضرات انبیاء علیہ السلام کا نمبر آتا ہے تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو کبھی خواب کے ذریعے، کبھی معراج کے ذریعے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے غیب کی۔ تو اس کی وجہ سے حضرت انبیاء علیہ السلام کا ایمان مسلسل بڑھتا ہی رہتا، وہ گھٹتا نہیں، کیونکہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے دلوں سے اللہ رب العزت معصیت، گناہ کرنے کا جو ایک مادہ ہوتا ہے اس کو نکال دیتا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتے، تو ان کا ایمان مسلسل بڑھتا ہی رہتا۔ لیکن اب ان کے علاوہ جو بقیہ انسان ہیں فرمائے کہ ان کا ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے، ان کا ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا۔ فرمائے کہ یہ بڑھنے کی اور گھٹنے کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ فرمائے جب ہوتی ہے جب بندہ ایمان کی محنت کرتا ہے اس کو بنانے کی تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب محنت چھوڑ دیتا ہے تو گھٹتا ہے۔ اور جب ایمان بڑھتا ہے تو بندے کی زندگی میں اعمال آتے ہیں، نمازوں کا شوق پیدا ہوگا، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا، ذکر و اذکار کا شوق پیدا ہوگا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا شوق ہوگا، ماں باپ کی خدمت کا شوق پیدا ہوگا، حج کرنے کا شوق آئے گا، روزے رکھنے کا شوق آئے گا، اور تمام اچھے اچھے اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب ایمان کی محنت چھوٹتی ہے تو ایمان گھٹتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کبھی کبھی کوئی بندہ بہت زیادہ نماز پڑھنے لگا، اور کبھی کبھی دیکھتے ہو کہ وہی بندہ نمازیں چھوڑنے لگا۔ کبھی آپ دیکھو کسی بندے نے گاڑی رکھا لی، کچھ دنوں کے بعد میں دیکھا کہ اس نے مڑا دی۔ کبھی آپ دیکھ رہے ہو کہ بڑی خیر خواہی کر رہا ماں باپ کے ساتھ، کبھی دیکھو گے کہ وہی ان کو گھر سے بھی نکال رہا، نافرمانی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ کبھی اچھے عمل کرنے کی، کبھی چھوڑنے کی۔ فرمایا کہ جب ایمان بڑھتا ہے تو اچھے عمل کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب ایمان گھٹتا ہے تو اعمال زندگی سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان کی محنت ہے کیا؟ ایمان کی کیا محنت ہے جس سے ایمان بڑھے گا اور بنے گا؟ تو فرمایا کہ ایمان کی تین محنتیں ہیں ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ فرمایا پہلی محنت کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 اللہ کی بڑائی کو اللہ کے بندوں میں بولنا ہے۔ یہ ایمان کے بنانے کی پہلی محنت ہے کہ اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی باتوں کو، ایمان کی باتوں کو، دین کی باتوں کو اللہ کے بندوں سے اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، ملنے جلنے والوں میں بولا جائے۔ یہ ایمان کو بنانے کی پہلی محنت ہے۔ اور فرمایا دوسری محنت کیا ہے؟ فرمایا کہ جہاں کہیں بھی یہ باتیں ہو رہی ہوں تو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ محتاج بن کر کے سنا جائے کہ یہ میرے ایمان کی خوراک ہے، اس سے میرا ایمان بڑھے گا اور بنے گا اور مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو نماز کی توفیق ملے گی،
ایمان مضبوط ہوگا تو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق ملے گی. اور فرمایا تیسری محنت کیا ہے؟ فرمایا ان دونوں محنتوں کے ساتھ تیسری محنت یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے ایمان کی حقیقت کو مانگا جائے کہ اللہ تو ہمیں ایمان کی صحیح حقیقت نصیب فرما دے. فرمائیں 3 محنتیں ایمان کو بڑھانے کی. اب بتاؤ ہم میں سے ایمانداری سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس محنت کو کرتے ہیں؟ آپ کو جواب نفی میں ملے گا اور نہ میں ملے گا کہ 99% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس محنت کو چھوڑ دیا. تو آپ کو اکثریت، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے سروے کے مطابق پورے ملک کے اندر صرف 2.5% مسلمان نمازی ہیں. 97.5% لوگ بے نمازی ہیں. تو اب بتاؤ ایسا کیوں ہوا کہ ایمان کی محنت چھوڑ دی؟ جب ایمان کی محنت چھوڑ دی تو ایمان بالکل زیرو میں چلا گیا. 1 چمچہ پانی کا رہ گیا بس. اب اس سے ہم بتاؤ نہ پانی پیاس بجھا سکتے ہیں، نہ وضو اور غسل کر سکتے ہیں، اور نہ اس سے نہا سکتے ہیں، نہ کسی کو دے سکتے ہیں. لیکن کوئی پوچھے کہ پانی کہاں؟ پانی تو ہے گا چمچ میں پانی. لیکن جو ایمان کی محنت کرتے ہیں ان کے ایمان کی مثال ڈرموں اور ٹینکوں جیسی ہیں کہ وہ اس پانی سے نہا لیں، غسل کر لیں، دوسروں کو نہلا دیں، اور جتنا چاہیں دوسروں کو پلا دیں، لٹا دیں، تو ان کے پاس اتنا پانی ہے. تو جب ایمان کی محنت ہوگی تو سب کچھ اچھا ہوگا، اور جب محنت چھوٹے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس محنت میں ایک محنت یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر ایمان کی اور دین کی بات ہو رہی ہے تو ہم محتاج بن کے اپنی ضرورت سمجھ کے کہ یہ میرے ایمان کی خوراک ہے، سننا چاہیے، اور اس سے کترائیں گے تو زندگی سے عمل نکل گئے. تو اس کے لیے کوشش کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں. اب دیکھو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے قد افلح من تزکا. کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہوگا، فلاح کو وہ پہنچے گا جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا نام لے گا اور نماز پڑھے گا. وذکر اسم ربہ فصلی. آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر ہاں لوگ جو ہے نہیں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو ترجیح نہیں دیتے. ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ ابھی کل کو جب ظہر کی نماز ہوگی تو یہ 15 آدمی ہوں گے، اور باہر اسی وقت میں اگر کوئی ڈرامہ ہونے لگے نا تو وہاں پر سینکڑوں ہوں گے. تو کسے ترجیح دینا ہے؟ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے. دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت بہتر بھی اور باقی رہے گی. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نصیحتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی دین کی باتیں ہو رہی ہوں تو انہیں اپنی ضرورت سمجھ کر کے سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.